مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ دو جملوں پر مشتمل جملہ ہے. جیسے اور کے ذریعے ہم نے ملا دیا ہے, یعنی مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا, ایک جملہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ملائیں اس کا گوشت کھایا. کنہوں نے؟ مسلمانوں نے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہاں پر فاعل کون ہے؟ مراد مسلمان ہی ہے نا, لیکن اب انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ہم اردو محاورے میں اب یہ نہیں کہیں گے, وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی, اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ٹھیک, اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, تعین کرتے ہوئے کہ فعل ذبح کیا, مسلمان فاعل, ظاہر گائے مفعول. ٹھیک ہو گیا, فاعل آپ کا ظاہر ہے, جمع ہے, فعل واحد آئے گا. کیا بنے گا؟ یہ ذبح, یہ ہم کر چکے ہیں پہلے. ذبح المسلمون, اور ذبح کیا ہوا ہے؟ ذبح المسلمون البقرۃ. اچھا جی, اور کے لیے سادہ ترین لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں واو کا, واہ. اب اس جملے میں فعل, فاعل اور مفعول کا تعین کریں. فعل تو آپ کے سامنے آ گیا, کھایا. فاعل, فاعل یہ ہے نا, اور یعنی یہاں پر یہ انڈرسٹوڈ ہے, اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. تو یہ جو انہوں نے ہے یہ اس کا فاعل ہے, اور فاعل ضمیر کی صورت میں ہے. اور مفعول کیا ہے؟ اس کا گوشت, یہ آپ کا مفعول ہو گیا. جی, اب کھانے کے لیے آپ کو مادہ معلوم ہونا چاہیے, حمزہ کاف لام, یہ مادہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے ڈائی کون سی استعمال ہوتی ہے؟ پہلی فعلہ والی, تو یہ بن گیا آپ کا اکلا. اب انہوں نے کھایا, فاعل ضمیر کی صورت میں, لہذا گردان کرتے جائیں, اکلا اکلا اکلو. ٹھیک ہے, وہ اکلو. جی, اس کا گوشت مفعول ہے, کس مرکب کی صورت میں؟ مرکب اضافی. ہاں جی, اس کا گوشت کی عربی کیا بنے گی؟ گوشت کی عربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گوشت کہتے ہیں لحمن, لام ہا میم, لحمن. اچھا, یہاں اس سے مراد کون ہے؟ گائے. گائے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. لہذا اب یہاں پر اس آپ ضمیر استعمال کریں گے, مؤنث کی ضمیر, یعنی حالت جر والی ضمیر ہا. ٹھیک, یہاں میں ڈائریکٹ سے لکھ رہا ہوں. اب آپ کا مضاف ہے الف لام کے بغیر اور ہلکے راء کے ساتھ, تو یہ آپ کا بن گیا لحمھا, اس کا گوشت. یہ کس اعرابی حالت میں میں نے کنسٹرکٹ کیا؟ حالت رفع میں. جملے میں مجھے کس اعرابی حالت میں چاہیے؟ حالت نصب میں. تو حالت نصب میں یہ کیا بنے گا؟ لحمہ ہا. ٹھیک ہے, کیونکہ مضاف پر ہم اعراب جو ہے وہ ظاہر کریں گے. وَأَكَلُوا لحمہا. یہاں ایک بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ہم اردو میں چونکہ ہمارے لیے مثنیٰ جمع ان کو اردو محاورے میں عام طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا, اس لیے کہیں آپ کنفیوژن نہ ہو. یہ آپ نے جملے سے اندازہ کرنا ہے کہ یہاں پر کیا انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگلا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, تو اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے.
دو چور گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مال چرایا. اب یہاں پر میں نے انہوں نے کو ظاہر کر دیا, ٹھیک ہے, وہاں پر میں نے اسے مینشن نہیں کیا تھا, یہاں پر میں نے اسے مینشن بھی کر دیا. ہاں جی, دو چور گھر میں داخل ہوئے. جی, داخل ہونے کے لیے دال خال عام مادہ. اب فاعل آپ کا اگرچہ مثنی ہے لیکن چونکہ ظاہر ہے لہذا فعل واحد استعمال ہوگا. داخلہ, چور سین را قاف مادہ. ٹھیک. ڈائی نمبر 1 سارقہ, اس نے چرایا. سارقہ, اب اسے کل جو ہم نے پریکٹس کی تھی, حمد کرنے والا حامدن, سجدہ کرنے والا ساجدن, مدد کرنے والا ناصرن, تو چوری کرنے والا سارقن, اسی اعتبار سے آئے گا. سارقن ایک چور, اور دو چور ہوں گے تو سارقانی. مثنیٰ بنانا آپ کو آتا ہے, تو دخل السارقانی, دخل السارقانی, دو چور داخل ہوئے. کہاں پر داخل ہوئے؟ گھر میں. ہاں جی, گھر میں کو سمپل اگر آپ کریں تو فی البیتی, سادہ ترین اس کی جو عربی ہوگی, یہ ہمارا اس سے متعلق فعل ہم کر دیں گے. فی البیتی, یہاں دیکھیں مفعول نہیں ہے کیونکہ داخل ہونا آپ کا فعل لازم ہے. داخل ہونا فعل لازم ہے اس لیے مفعول نہیں آ رہا, لیکن آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہم مفعول فی کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ کہاں پر داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوئے, تو ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں دخل السارقان البیت, یہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ اس اسٹیج پہ جو ہے فی البیتی کے ساتھ اسے استعمال کریں. ہاں جی, اور انہوں نے مال چرایا. چرایا فعل, انہوں نے فاعل اور مال مفعول, تعین ہو گیا. ہاں جی, انہوں نے چرایا کیا عربی ہوگی؟ ہمارے پاس پہلا سیگا ہے سراقہ, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے چرایا کون سا سیگا نکلتا ہے؟ تیسرا. سوچ لیں, چور کتنے تھے؟ چور کتنے تھے؟ دو چور تھے, لہذا اب یہاں پر سیغہ بھی مثنیٰ والا استعمال ہوگا. سرقہ سرقا و سرقا, و سرقا, اور انہوں نے چرایا یعنی ان دونوں نے چرایا. اردو میں نے بتایا تھا نا مثنیٰ کے لیے ہم علیحدہ سے لفظ استعمال نہیں کرتے, اور انہوں نے چرایا. کیا چرایا؟ المالا, اور انہوں نے مال چرایا. ہاں جی, کلیئر ہو گیا. بس یہ دیکھیں پوائنٹ صرف یہاں پر, انہوں نے یہاں بھی ہے, انہوں نے یہاں بھی ہے, لیکن ایک مرتبہ جب آپ کا فاعل ظاہر ہو گیا تو اب جب ضمیر اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو اس وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جمع تھا یا مثنیٰ تھا, تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ سیغہ استعمال کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخری جملہ کر لیتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. جی, بھیجا فعل, مبعوث کیا کیونکہ رسول تھے اللہ کے وہ, ٹھیک ہے, رسول کو ایک خاص مشن دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتے ہیں. تو یہ آپ کا فعل ہو گیا. فاعل اللہ, موسیٰ مفعول, ٹھیک ہے نا, اور فرعون کی طرف یہ آپ کا متعلق فعل ہو گیا. تو چاروں اجزاء جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے
کلیئر ہو جانے چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہم مزید آگے چلیں گے، پھر اتنی ڈیٹیل سے ہم اس جملہ فعلیہ کو نہیں کریں گے. یہ آپ کا فعل ہو گیا، یہ آپ کا فاعل، یہ آپ کا مفعول، اور یہ فرعون کی طرف یہ آپ کا متعلق فعل. جی با عین سا، ڈائی نمبر 1 باعثا. جب آپ کا فاعل ظاہر ہے تو مذکر کے لیے پہلا صیغہ، مؤنث کے لیے پہلا صیغہ، تھرڈ پرسن میں سے آپ استعمال کریں اس کو. باعثا فاعل ہمارا حالت رفع میں، بعث اللہ مفعول ہمارا حالت نصب میں، موسیٰ 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 تینوں اعرابی حالتوں میں موسیٰ ہے. اب جملے میں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ اسم کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ حالت نصب، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اور فرعون کی طرف متعلق فعل ہے، جار مجرور ہے، مرکب جاری، تو فرعون کی طرف کے لیے الا، ٹھیک ہے، اور الا فرعو نی نا، الا حرف جار ہے نا، تو حرف جار کیا کرتا ہے؟ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فرعون کی حالت جر کیا ہے؟ فرعون غیر منصرف اسم ہے، فرعون فرعونا فرعونا. بعث اللہ موسیٰ الی فرعون، فعل فاعل مفعول متعلق فعل. اچھا اب چھوٹا سا کام کریں، فاعل اور مفعول دونوں کی جگہ پر ضمیر استعمال کریں. دونوں ظاہر ہے نا، فاعل بھی آپ کا ظاہر ہے، مفعول بھی ظاہر ہے. فعل اور متعلق فعل ایسے ہی رہنے دیں، فاعل اور مفعول کو ضمیر کی صورت میں لے جائیں. یعنی اس نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس نے بھیجا، بعثا. اس نے اس کو بھیجا، بعثا ہو، ٹھیک ہے. پیچھے زبر ہے تو الٹی پیش آ جائے گی، بعثا ہو الی فرعون. تو دونوں جملے میں بس فرق جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ اوپر والے جملے میں فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہے، نیچے والے جملے میں فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہے. ایک جملہ اور بنا لیں اسی کے ساتھ، میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ فعل جو ہے وہ آپ کا پکا ہو جائے. اب فاعل کو ظاہر کر دیں، مفعول کو ضمیر کی صورت میں رہنے دیں. جی فاعل کو ظاہر کر دیں، مفعول کو ضمیر کی صورت میں رہنے دیں. بعثا فاعل ظاہر ہے، مفعول ضمیر ہے، تو ضمیر پہلے آ جائے گا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے، ایسے ہی ہے نا. تو بعثا ہو اللہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی الٹے کھڑے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے تو سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا ایسے آپ الٹے کو آپ سیدھے کے ساتھ لکھ دیں گے. بعثہ اللہ الی فرعون. اب ایک کام اور کریں، اب آپ فاعل کو ضمیر کی صورت میں لے جائیں اور مفعول کو ظاہر کر دیں. فاعل کو ضمیر کی صورت میں لے جائیں اور مفعول کو ظاہر کرتے ہیں. بعثا فاعل ضمیر کی صورت میں آ گیا،
مفعول کو ظاہر کر دیں. وہ کون ہے؟ موسیٰ ہی ہے نا. بعث موسیٰ, ٹھیک ہے, اور الی فرعون. اب یہاں دیکھیں ایک گنجائش نکلتی ہے, اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھیں گے اس جملے کو, تو موسیٰ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رہے گی نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس جملے کا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف بھیجا ہو کسی کو, یعنی کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو اللہ ہی بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف. لیکن اگر ویسے یہ جملہ لکھا ہو تو اس جملے کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ یعنی موسیٰ نے بھیجا فرعون کی طرف. کس کو بھیجا یہ مینشن نہیں ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ان 4 جملوں میں یہ سب ہو گیا. کہیں فاعل آپ کا ظاہر ہے, کہیں ضمیر ہے, کہیں مفعول آپ کا ظاہر ہے, کہیں مفعول آپ کا ضمیر ہے, کہیں دونوں ظاہر ہیں, کہیں دونوں ضمیر ہیں. اس سے زیادہ جملہ فعلیہ میں اور کچھ نہیں ہوگا. یہ صورتیں ہو سکتی ہیں, فاعل مفعول, اس کے 2 جو اہم اجزاء ہیں, ٹھیک, اور دونوں کی 2 صورتیں, وہ یا تو ظاہر ہو سکتے ہیں یا پھر ضمیر کی صورت میں ہو سکتے ہیں. لیکن ایک سٹیپ ہم اب آگے چل رہے ہیں. عربی زبان کا انتہائی دلچسپ ترین ٹاپک. دلچسپ میں اپنے اعتبار سے اسے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے شاید یہ دلچسپ نہ ہو, اور کسی دور میں میرے لیے بھی یہ بالکل دلچسپ نہیں تھا, اور انگریزی کے اعتبار سے تو کبھی بھی یہ دلچسپ نہیں رہا. ٹاپک وہ ہے کیا؟ ہیڈنگ جس طرح ہمارا اصول رہا ہے بعد میں ہم رکھتے ہیں, پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں, کیونکہ ہم نے تدریسی طریقہ اختیار کیا, اور تدریسی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی سیکھی جانے والی زبان کی قواعد سمجھ کر اس کو سیکھ رہے ہیں. تو اردو انگریزی یہ 2 زبانیں ہماری ایسی ہیں جن کی مدد سے ہم عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دونوں کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں, انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو گیو, اس کے معنی ہوتے ہیں دینا, ٹھیک. لیکن جب گیو کے ساتھ میں اپ ورڈ یوز کرتا ہوں تو اب معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب دینا معنی نہیں ہوتے بلکہ چھوڑ دینا, ترک کر دینا, یہ معنی ہوتے ہیں, ٹھیک. اسی طرح آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ٹو لک دیکھنا, پھر لک آفٹر دیکھ بھال کرنا, لک فار تلاش کرنا, لک انٹو غور و فکر کرنا, ٹھیک ہے. اکثر اپلیکیشن میں ہم لکھتے ہیں پلیز لک انٹو دا میٹر, ٹھیک ہے, معاملے میں ذرا غور و فکر کریں. تو یہ اس ورب کے معنی میں جو ہمارا بیسک ورڈ تھا ٹو لک, اس کے معنی میں تبدیلی کیسے آئی؟ کون سے الفاظ ہیں جنہوں نے اس لفظ کے معنی ہی بدل دیے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لک کے ساتھ آفٹر لگا, فار لگا, انٹو لگا, ٹھیک. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کی ہیں پریپوزیشنز. پہلی بات, پریپوزیشنز معنی تبدیل کر دیتی ہیں. اب سوال ذہن میں ایک بات ہم سب کے علم میں ہے کہ پریپوزیشنز کے حوالے سے کوئی قاعدہ ہے کہ کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن لگے گی تو کیا معنی بنیں گے؟ کوئی قاعدہ نہیں. تو کیا کرتے آئے تھے؟ رٹا لگاتے آئے تھے. ہمیشہ یاد کرتے آئے تھے کہ فلاں ورب کے ساتھ یہ پریپوزیشن لگے گی تو یہ معنی بنیں گے. یعنی یہ پورا کا پورا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے یاد کرنے پر. اس کے لیے کوئی قاعدہ, کوئی کلیہ نہیں ہے. یا ڈکشنری ہم دیکھ کے پتہ کرتے تھے کہ کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن لگے گی تو کون سے معنی بنیں گے, یا پھر ہم چونکہ پڑھتے رہتے تھے تو پڑھ کے جہاں جہاں پریپوزیشن استعمال ہوتی تھی وہ ہمیں یاد ہو جاتی تھی. اچھا اس کے ساتھ یہ لگے تو یہ معنی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ یہ لگے تو یہ معنی ہوتے ہیں. تو یہ پریپوزیشنز ہیں. اچھا اردو میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں کیوں جی؟ کیونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے نا, کبھی ہم نے غور نہیں کیا.
لیکن اردو میں بھی پریپوزیشنز ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایک فعل ہے جسے ہم فعل کہتے ہیں. پہلے تو اس لفظ کو ذرا دیکھیں. کام کا نام ہے، اصل میں تو مصدر ہے، یہ اسم ہے. اٹھانا، اٹھایا ہمارا فعل ہوگا، یا اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا یہ ہمارا فعل ہوگا. اٹھانا جبکہ ہم اسے اسم ہی کہیں گے، مصدر. اٹھانا، اب ایک مفہوم آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ گیا. اس کے ساتھ میں کچھ لفظ ایڈ کر دوں، مثلا ہاتھ اٹھانا، ایک اور مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک. فون اٹھانا، ایک اور مفہوم سامنے آ گیا. لفظ ایڈ ہو رہا ہے، مفہوم بدل رہا ہے. لیکن اس ہاتھ اٹھانا، اس پورے آپ کہہ لیں ان دونوں الفاظ کو میں اب آپ کے سامنے کچھ جملوں میں لکھ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان جملوں کا مفہوم بالکل مختلف ہوگا. کیسے؟ حامد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. ابھی ہاتھ اٹھانا کا ایک مفہوم جو آپ کے ذہن میں تھا، اب اس جملے میں کیا وہی مفہوم ہے؟ نہیں. اب یہاں ہاتھ اٹھانا کس مفہوم میں آ رہا ہے؟ دعا مانگنا کے مفہوم میں آ رہا ہے. حامد نے زید پر ہاتھ اٹھایا، اب یہاں مارنا کے مفہوم میں آ رہا ہے. سب نے حامد کی تائید میں ہاتھ اٹھائے، کیا مفہوم ہوگا؟ یعنی اسے ووٹ دیا. ٹھیک. وہ اپنے لڑکے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے. اب وہ ہاتھ اٹھانا ہی لفظ ہے، ہاتھ اٹھانا، لیکن وہ اس کے مفہوم میں کون سے الفاظ ہیں جو تبدیلی لا رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کی طرف، پر، میں، پھر جو لاسٹ جملہ میں نے بولا ہے سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی پریپوزیشن. انہی کے لیے ہم کی طرف، ٹوورڈز، الا، ٹو، میں، ان، فی. اب ساتھ ساتھ میں عربی بھی بول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عربی میں ہم کیا کریں گے ان کے لیے. ٹھیک ہے. پر، آن، ایٹ، علا، یہ سارے وہی الفاظ ہیں نا. تو پریپوزیشنز ہمارا جو ٹاپک ہے، اب اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ عربی زبان کا انتہائی دلچسپ ٹاپک ہے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا پریپوزیشنز کے لیے، لہٰذا یہ یاد کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوگی تو اس کے کیا مفہوم آئے گا. تو انگریزی میں پریپوزیشنز ہیں، اردو میں پریپوزیشنز ہیں، تو عربی زبان میں بھی پریپوزیشنز ہوں گی. تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جملہ فعلیہ میں پریپوزیشنز کا استعمال. پریپوزیشنز کے لیے ہم عربی زبان میں ورڈ یوز کریں گے صلہ. جملہ فعلیہ میں صلے کا استعمال. یہ صلہ جب بھی آپ کے سامنے آئے، ایک تو صلہ ہم نے پڑھا تھا اس میں موصول کے حوالے سے، وہ صلہ پورا ایک مرکب ہوگا یا جملہ ہوگا. ایک وہ صلہ ہوگا جو موصول کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ایک یہ صلہ پریپوزیشن کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے، اور اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ سب ورب کے ساتھ پریپوزیشن پڑھانا ناممکن ہے. چند ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا، صرف سمجھا دوں گا کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے جملے میں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید پریپوزیشن آپ کو خود سکھائے گا. پہلی بات نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں آپ پریپوزیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ حروف جارہ استعمال کریں گے. بالکل اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے اردو، انگلش اور عربی ان الفاظ کی بولی ہے، وہ سارے کے سارے حروف جارہ ہی ہیں ہمارے. تو پریپوزیشنز کے لیے عربی زبان میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. ایک بات ہوگی. اب دیکھیں فرق ورب میں کیسے پڑتا ہے پریپوزیشنز کے ساتھ. ذہبہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کون گیا؟
وہ گیا. ذہبہ کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن لگ جائے, با حرف جاری ہے نا ہمارا, سارے کے سارے حروف جارہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے, ذہن میں رکھیے گا, کچھ ہوں گے, اس میں سے ایک ہے با. ذہبہ کے ساتھ جب با پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ لے گیا. چینج آ گئی نا, ذہبہ وہ گیا, ذہبہ بھی وہ لے گیا. تو اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کی آیت کا حصہ لکھ رہا ہوں, تو اب آپ ترجمہ اس کا دیکھیں کیسے کرتے ہیں. اب حرف جار کا کام کیا ہوتا ہے, اس نے اسم کو حالت جر میں لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا اپنا کام اسے کرنا ہی کرنا ہے. ذہب اللہ بنورہم, کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ان کی روشنی لے گیا. ذہبہ یہاں تک اگر آپ ترجمہ کریں گے, پہلے اگر اتنا حصہ کریں, ذہبہ وہ گیا, ذہب اللہ اللہ گیا, لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا. آگے آپ دیکھیں گے کہ بنورہم, با کا اپنا کام ہو رہا ہے, اصل میں کیا تھا, نورہم ان کا نور, ٹھیک. اچھا, ان کا نور جب یہ مفعول کے طور پہ آئے گا تو نورہم ہونا چاہیے تھا, لیکن با کی وجہ سے وہ نورہم ہو گیا. اب ذہبہ بھی کے معنی ہوتے ہیں لے جانا, لہٰذا آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذہب اللہ بنورہم, اللہ ان کی روشنی لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, یہ بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, تَرَكَ اس نے چھوڑ دیا, وَتَرَكَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا انہیں, فی ظلماتن ایسے اندھیروں میں, لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں, ٹھیک. تو یہ ذہبہ کے ساتھ باقی پریپوزیشن آئی. کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوگی پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ہمیں یا تو ڈکشنری بتائے گی یا ہمارا مطالعہ جو ہے یہ ہمیں بتائے گا, اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ پکا ٹھکا نہیں ہے. اسی طرح نزلہ وہ اترا, نزلہ وہ اترا. نزلہ کے ساتھ بھی جب با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے اتارا, اس نے نازل کیا. ایک نتیجہ شاید آپ کے ذہن میں نکل رہا ہو, وہ گیا وہ اترا ایک لازم فعل ہے, وہ لے گیا اس نے اتارا متعدی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ با حرف جار جو ہے یہ لازم فعل کو متعدی بنانے کے کام بھی آ رہا ہے. ایک رزلٹ آپ اس سے نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہے بھی رزلٹ ہی ہے, لیکن میں زیادہ آپ کے ذہن میں بوجھ ابھی فی الحال نہیں ڈالنا چاہتا. تو نزلہ وہ اترا, نزلہ بھی اس نے اتارا. کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے, پھر وہ بات دوبارہ ایک مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں, تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ, یہ ہمیں پتہ چلے گا عربی محاورے سے یا ڈکشنری سے. غفرا اس نے بخشا, اس کے ساتھ لازمن, اس کے ساتھ لازمن لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. یہ لازمن میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہاں چلنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں. He said to me,
he told me. ٹیل کے ساتھ آپ پریپوزیشن یوز کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ورب ٹو سے کو آپ پریپوزیشن کے بغیر استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. جب آپ مفعول استعمال کریں گے, آبجیکٹ استعمال کریں گے, تو لازماً آپ ٹو پریپوزیشن ضرور استعمال کریں گے, لازمی کرتے ہیں نا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی سیڈ, اس نے کہا, یہ جملہ ٹھیک ہے. لیکن جب آپ آبجیکٹ یوز کریں گے تو پھر ٹو کی پریپوزیشن آپ کو لازمی استعمال کرنی پڑے گی. ہی سیڈ ٹو می, یہ نہیں کہیں گے ہی سیڈ می, لیکن ہی ٹولڈ می کہیں گے, ہی ٹولڈ ٹو می نہیں کہیں گے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ورب ٹو سے کے ساتھ آپ لازماً ٹو کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ غفارہ کے بعد لازماً لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. آپ اس کو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں نا, دیکھیں میں اب آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں. اللہ نے بخش دیا, اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک, تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ غفر اللہ. فعل اور فاعل غفر اللہ, اللہ نے بخش دیا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. ٹھیک ہے, بلکہ پہلے اس سے پہلے ہم بائی ناؤن اسے مینشن کرتے ہیں, اللہ نے زید کو بخش دیا. اب مفعول آ گیا, لہذا اب جو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, غفر اللہ لزید, اللہ نے زید کو بخش دیا. بات سمجھ گئی؟ اب مفعول آیا تو پریپوزیشن آ گئی, مفعول نہیں تھا تو پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح ہی سیڈ, نو پریپوزیشن. ہی سیڈ ٹو می, پریپوزیشن. غفر اللہ لزید, اللہ نے زید کو بخش دیا. اور عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ماضی اور مضارع یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ بھی پاسبل ہے اللہ زید کو بخش دے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ نے کس کو بخش دیا کس کو نہیں بخشا. چونکہ ماضی میں جملہ لکھا ہوا تھا, اس لیے ترجمہ میں نے اسی کے مطابق کیا کہ اللہ نے زید کو بخش دیا, مراد اللہ زید کو بخش دے. یعنی یہ دعا کے لیے بھی پھر ماضی کا ورب استعمال ہم کر سکتے ہیں. اب زید کی جگہ پر ضمیر استعمال کریں تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ غفر اللہ لہو. یہ لام زیر والا ہے, یہ لام زبر والا کیوں؟ کیا یاد آیا؟ کون سا لام ہے یہ؟ پریپوزیشن کے لیے ہم کون سے حروف استعمال کرتے ہیں؟ حروف جارہ. حروف جارہ میں لام بھی ایک حرف جار ہے. ٹھیک ہے, لام حرف جار پر دو حرکات آ سکتی ہیں, اس پر زیر بھی آ سکتی ہے, اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے. زیر کب آتی ہے, زبر کب آتی ہے, یہ باتیں یاد کریں. جب کوئی اسم ظاہر ہوگا تو لام جارہ زیر والا ہوتا ہے. جب لام جارہ کے ساتھ آپ ضمائر استعمال کرتے ہیں تو لام جارہ پر زبر استعمال ہوتی ہے. تو یہ پوائنٹس پیچھے کہیں کونے میں آپ کے تھے, لیکن یاد کرانے پر آپ کے سامنے آ گئے. یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں تھے, پتہ تھے, بس ذرا پیچھے تھے, وہ اب تھوڑے سے آگے آ گئے. تو غفر اللہ لزید یا غفر اللہ لہو. اب دیکھیں آپ دعا مانگتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. اللہم اغفر لہو کہتے ہیں نا, غفارہ کے ساتھ آپ لام کی پریپوزیشن ضرور دیکھیں گے. اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس کو بخش دے. اب بخش دے وہ فعل امر ہے, اللہ اس کو, اے اللہ اس کو بخش دے. اچھا, پھر آپ دیکھتے ہیں, آپ دعائے جنازہ پڑھتے ہیں,
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. تو اللہم اغفر لی، لام کی پریپوزیشن ہر کے ایک کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بخش دے. تو غفرہ آپ کو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال نہیں ملے گا، بشرطے کہ اس کا مفعول ہو، کس کو بخشنا ہے. ٹھیک ہے، اگر سمپل ہو کہ اللہ نے بخش دیا تو وہ پھر آپ غفر اللہ، لیکن جس کو بخشا جائے گا وہ آپ کو لام کی پریپوزیشن کے ساتھ لازماً ملے گا. اب چونکہ ایگزامپل ہم نے سیڈ ٹو اور ٹولڈ کی دی تھی، تو اس کے لیے عربی زبان میں ورب استعمال ہوتا ہے قالا. اس کی بھی ایگزامپل آپ کو ساتھ ہی رکھ دوں. قالا کے ساتھ یہ بالکل ٹو سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کے ساتھ بھی لازماً لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے دیکھیں ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. قالا، اس نے کہا، قالا ربو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرے رب نے کہا. ٹھیک ہے، قال ربک للملائکۃ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اب یہ دیکھیں وہ ٹو کی پریپوزیشن ہے نا، وہ لام کی پریپوزیشن عربی زبان میں استعمال ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اب آپ کو یاد ہوگا جب میں نے حروف جارہ پڑھائے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر جگہ پر ان حروف جارہ کا معنی وہ نہیں کرنا جو ان کے معنی ہے، کسی جگہ پر یہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوں گے. تو آج وہ وقت ہے کہ میں آپ کو پریپوزیشن جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، تو قالا کے بعد آپ کو لام کی پریپوزیشن لازماً ملے گی. سجدہ، اس نے سجدہ کیا. سجدہ کے ساتھ بھی آپ کو لام کی پریپوزیشن لازمی ملے گی. اس نے سجدہ کیا، سجدہ، اور سجدہ کس کو ہوگا؟ صرف اللہ کو ہوگا. تو ہم اگر کہنا چاہیں کہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا، اب دیکھیں اس نے فاعل ہو گیا، اللہ کو مفعول ہو گیا نا. تو سجد اللہ عربی زبان میں کہنا حالت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کے بعد لام کی پریپوزیشن لازماً استعمال ہوتی ہے. تو صحیح جملہ کیا ہوگا؟ سجدہ للہ، یہ کریکشن. امرا، اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا کے. ٹھیک ہے، امرا اس نے حکم دیا. اب دیکھیں یہ حکم دینا ایک ایسا ورب ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں. کس طرح؟ آپ کسی کو حکم دیں گے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہوگا جس کو حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہوگا جو حکم دیا جا رہا ہے. جس چیز کا حکم دیا جائے ایسے ہوگا نا. جملہ اردو میں لکھتا ہوں، اللہ نے
مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا. جملہ کلیئر ہوا؟ ایک تو سادہ جملہ تھا نا، اللہ نے حکم دیا، اس کو بھی سامنے رکھیں. اللہ نے حکم دیا. ہاں جی، ٹرانسلیٹ کر لیں اس کو آپ کے لیے. امرا اور فاعل اللہ، امر اللہ. یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں آپ کو. اب جملہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اب مسلمانوں کو حکم دیا تو یہ مفعول ہو گیا، مفعول. اب اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو دو مفعول میں نے لکھے ہیں یہ دونوں یہاں آ گئے نا. اب اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ جس کو حکم دیا جاتا ہے عربی زبان میں وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، سمپل اسی طریقے سے، نارملی کوئی پریپوزیشن نہیں استعمال ہوتی اس کی. تو ٹرانسلیٹ کریں کیا بنے گا؟ امر اللہ امر اللہ المسلمین. کلیئر؟ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اب جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. تو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اب نماز ورڈ کو آپ با کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ بالصلاۃ. امر اللہ المسلمین بالصلاۃ. اب یہ با کیا ہے؟ یہ آپ کی پریپوزیشن ہے، یہ آپ کو جملے میں بتا رہی ہے کہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. اب جملے میں سنتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل. سنتے ہیں نا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. تو ہمارا ورب دو مفعول، پہلا مفعول ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن اور دوسرے مفعول کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ میں بعض اوقات پریپوزیشنز بھی استعمال ہوں گی. پریپوزیشنز کے لیے حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جیسے کہ فوزین صاحب نے فرمایا کہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ یہ مفعول کے ساتھ ہی استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک، اور انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے، اسم کو حالت جر میں لے کے جانا ہے، کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی یا قرآن مجید بتائے گا. آپ دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں پڑھتے پڑھتے آپ جاتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. تو ختمہ کے معنی بنیادی ہوتے ہیں ختم کرنا، ٹھیک، لیکن جب ختمہ کے ساتھ علی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس وقت اس کے معنی بن جاتے ہیں ٹو سیل، مہر لگا دینا. تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب وہاں پر مہر لگانا معنی بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم کیسے چینج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ پریپوزیشن کا ٹاپک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.